نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخليفة الله المهدي الموعود اللذيذ وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين كما قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقیر نے جس بیان کا ارادہ کیا تھا کہ مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام 10ویں صدی ہجری ہی میں ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، تو اس سلسلے کا یہ چھٹا بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود ہیں، اور جو زمانے بعثت تھا آپ کا وہی زمانہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اور جس مقام پر آپ کی بعثت ہوئی وہ زمانہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور آپ مختلف مقامات سے تبلیغ کرتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مقام فرح کو پہنچے اور وہاں پر آپ کا وصال مبارک ہوا، یہ بھی ہم نے احادیث سے ثابت کیا ہے۔ تو آج چونکہ زمانے بعثت مہدی کے تعلق سے یہ بیان کا تسلسل چل رہا ہے، تو آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو اشعار ہیں جو مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان اشعار کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم سے جو منسوب اشعار ہیں وہ اشعار اس طرح ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں: بنیا اذا ما جاشت الترک فانتظر ولایت مہدی یقوم یعدل۔ ان اشعار کا پورے اشعار پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایک شعر کا میں ترجمہ کر کے اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں: وَظَلَّ مُلُوكِ الْأَرْضِ مِنْ آلِ ہاشم بوئی منہم من یلظ ویہزل صبی من صبیا لا رایا عندہ ولا عندہ جد ولا ہوا یعقل فثم یقوم القائم الحق منکم وبالحق یاتیکم وبالحق یعمل سمی نبی اللہ نفسی فداہ فلا تخذ لہ یا بنیا وعجلو۔ حضرات محترم، یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اشعار جس میں انہوں نے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے بعثت کے متعلق پیشین گوئی کی تھی، جو متعدد نسخوں میں یہ اشعار موجود ہیں۔ نامی پریس لکھنؤ کے چھپے ہوئے نسخے میں یہ اشعار موجود ہیں، اور مطبع حجر مصر کے 1272 ہجری کے مطبوعہ نسخے میں بھی اشعار موجود ہیں۔ تو ان اشعار کا ترتیب وار ترجمہ اس طرح سے ہے کہ پہلا شعر جو بنیا اذا ما جاشت الترک فانتظر ولایت مہدی یقوم و یعدل،
یعنی اے میرے فرزندو، جب ترک حملہ کریں تو تم مہدی کی ولایت کے منتظر رہو جو قائم ہوگا اور عدل کرے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا جو شعر ہے، وَظَلَّ مُلُوكِ الْأَرْضِ مِنْ آلِ ہاشم بَوَيْ مِنْهُمْ مَنْ يَلِذُّ وَيَحْزِلُ، ہاشمی ظالم بادشاہ ذلیل ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک ایسے شخص سے بیعت کی جائے گی جو کھیل کود میں لگا ہوگا۔ تیسرا شعر، صبی من صبی لا رایا عندہ ولا عندہ جد ولا ہوا یعقل، وہ بچوں میں سے ایک بچہ ہوگا، نہ بزرگی و عظمت اور نہ عقل و رائے رکھتا ہوگا۔ پھر تم میں سے حق کو قائم کرنے والا کھڑا ہوگا جو تم پر حق کو پیش کرے گا اور خود حق پر عمل کرے گا۔ چوتھا شعر کا جو ترجمہ ہے، فَثُمَّ يَقُومُ الْقَائِمُ الْحَقِّ مِنْكُمْ وَبِالْحَقِّ يَأْتِيكُمْ وَبِالْحَقِّ يَعْمَلُ۔ ابھی جو ترجمہ میں نے کیا کہ پھر تم میں سے حق کو قائم کرنے والا کھڑا ہوگا جو تم پر حق کو پیش کرے گا اور خود حق پر عمل کرے گا۔ اور آخری شعر جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی فضیلت بھی اس میں بیان کرتے ہیں، سمیہ نبی اللہ نفسی فداہ فلا تخذ لہو یا بنیہ وعجلو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام ہوگا، میری ذات اس پر سے فدا ہو جائے، پس میرے فرزندو اس وقت جلدی کرنا اور اس کو نہ چھوڑنا۔ تو حضرات محترم، حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لامحدود کمالات و فضائل ظاہری و باطنی تمام عالم اسلام پر ظاہر ہیں، اور اہل اسلام متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی جو بزرگی ہے، جو فضائل ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت علی جیسے جلیل القدر بزرگ جو مہدی موعود علیہ السلام کی شان میں یہ فرماتے ہیں کہ میری جان اس پر سے فدا ہو جائے، اے فرزندو جب تم کو معلوم ہو جائے تو جلدی کرو اور اس کے پاس جاؤ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی وہ جس کا میرا گوشت علی وہ ہے جس کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت اس کا گوشت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور ایک حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے 2 آدمیوں کو چن لیا ہے، ان میں سے ایک کو تیرا والد بنا دیا اور ایک کو تیرا خاوند بنا دیا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو اہل سنت کا یہ ضابطہ ہے کہ کسی خبر مغیب کا ظہور اسی کے مطابق ہو جائے تو وہ موجب خطا و یقین ہو جاتا ہے، خصوصاً اس صورت میں کہ تاریخی واقعات اس پیشین گوئی کے ٹھیک مطابق ظاہر ہو، اور تاریخی شہادت ملتی ہے جب تو چنانچہ 656 ہجری میں جبکہ ہلاکو خان نے حملہ بغداد پر کیا اور خلیفہ وقت مستعصم باللہ کو میں اپنے بیٹوں اور خاندان کے قتل کر دیا، خلافت عباسیہ کا اس طرح خاتمہ ہوا جس کی تفصیل اس سے پہلے کے بیان میں گزر چکی ہے۔ اس طرح ترکوں کے حملہ کرنے اور ہاشمی بادشاہوں کے ذلیل و خوار ہونے کی پیشین گوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے وہ پوری ہوئی۔ 656 ہجری سے 658 ہجری تک کوئی خلیفہ بغداد میں نہیں رہا۔ 56-58 ہجری میں سلطان رکن الدین بابرس حاکم مصر نے، جو بہت بڑا جو ہے بہادر اور شجاع بادشاہ گزرا ہے تاریخ اسلام میں،
سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اس کا نام بہت لیا جاتا ہے، اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے ترکوں کو فتح، ہر مقام پر جو فتح کر رہے تھے یہ لوگ تو جو ہے ان لوگوں کو جو ہے یہی بادشاہ نے روکا۔ تو ببرس نے بنی عباس کے ایک لڑکے کو جس کا نام احمد ابو القاسم تھا قاہرہ بلوا کر اس کو منتصر باللہ کا لقب دے کر خلیفہ بنایا اور اس سے بیعت کی گئی۔ تو یہ واقعات تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی کی یہ کتاب ہے، اور تاریخ اسلام جسٹس امیر علی، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تفصیل۔ تو اس طرح بنی عباس کے ایک لڑکے جو نہ صاحب الرائے تھا نہ عقل و فہم والا سے بیعت کرنے کی پیشین گوئی بھی جو حضرت علی نے کی ہے صادق آئی۔ ان واقعات کے بعد ہی امامنا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوا، جن کا نام مبارک سید محمد بن سید عبداللہ تھا، اور نہ صرف یہی کہ آپ کا نام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام تھا، جیسا کہ ابھی حضرت علی کے اشعار میں آپ نے سنا، بلکہ حدیث کے مطابق آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ہم نام تھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی والد محترمہ کا نام بھی بی بی آمنہ تھا، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی ہم نام تھیں، جو احادیث کے عین مطابق تھی۔ تاریخ اسلام کے واقعات پر ایک تحقیقی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان خبر مغیب یا پیشین گوئی کے جس قدر حصے ہیں، ان کا ظہور مختلف ادوار میں ہو چکا ہے، جس کو ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ ان روشن اور واضح وجوہ و دلائل کے ہوتے ہوئے جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر پورے کے پورے منطبق ہیں، اس کے باوجود ان کا انکار کرنا کس قدر کوتاہ نظری اور عدم تحقیق و تدبر کا اعلانیہ ثبوت ہے۔ حالانکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام باعتبار نام و نسب اور اوصاف اور زمان بعثت ان پیشین گوئیوں کے پورے مصداق تھے، اور خاص بات تو یہ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام حضرت سید محمد جیون پوری کے بارے میں صرف ایک ہی بات جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی تو مہدوی نہیں تھے، اور اس زمانے کے بہت بڑے جلیل القدر علماء میں ان کا شمار تھا۔ وہ جو لکھتے ہیں کہ ایک ہی بات سے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت ثابت ہو جاتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ در اعتقاد سید محمد جون پوری ہر کمال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داشت در سید محمد نیز بود، فرق همین است که آنجا با اصالتاً بود و اینجا با طبیعت، و طبیعت رسول بجائے رسیدہ کے ہمچوں او شد۔ یعنی عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہے کہ سید محمد جیون پوری میں ہر وہ کمال جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتے تھے وہ سید محمد جیون پوری میں بھی موجود تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہاں اصالتاً تھا اور یہاں رسول کی اتباع میں ہے، اور اتباع ایسی کہ کے پورے مثل رسول اللہ ہو گئے تھے، یعنی تمام کے تمام رسول جیسے ہو گئے تھے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ غیر مہذبی آپ کی شان کے بارے میں، آپ کی عظمت کے بارے میں یہ کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ جو مورخین جو اس زمانے کے ہیں، تمام کے تمام، ملا عبدالقادر بدایونی لیجئے، تاریخ فرشتہ لیجئے، یا صاحب جون پور نامہ صاحب جون پور نامہ، یہ تمام یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمد جون پوری یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ تو اس سے بڑھ کے اور مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت کیا ہونا چاہیے، اور احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے
اور جو ہے میں ابھی آپ کو اور جو ہے 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 10ویں صدی ہجری کے اندر ہے، جس وقت مہدی موعود علیہ السلام سید محمد یون پوری دعوی مہدیت کے تھے، وہی زمانہ تھا، اور اسی زمانے کی طرف تمام احادیث جو ہے اشارہ کر رہے ہیں، تمام صحابہ کرام۔ اور میں ایک خاص بات جو ہے حضرت عمار بن یاسر جو ایک جلیل القدر جو ہے صحابہ میں سے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، جو جن کا بیان جو ہے نعیم بن حماد نے نقل کیا ہے۔ حضرت عمار فرماتے ان عمار ابن یاسر قال علامت المہدی اذا انصب علیکم الترک ومات خلیفتکم الذی یجمع المال، یعنی عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ مہدی کی علامت یا ظہور کا وقت وہ ہوگا جبکہ تم یعنی مسلمانوں پر ترکوں کا حملہ ہوگا اور تمہارا مال جمع کرنے والا خلیفہ مر جائے گا۔ خلیفہ سے مراد مستعصم باللہ ہے، جو آخری خلیفہ بغداد ہے، جس کو ہلاکو خان نے قتل کیا۔ اس کو مال جمع کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس کو جمع کرنے والا خلیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے مستنصر کہتے تھے، خالی شدہ حوضوں کو اشرفیوں سے بھر لیا تھا۔ یہ ساری رقم ہلاکو خاں کے ہاتھ لگی۔ ہماری اس بات سے ظاہر ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بغداد کے بعد ہوگا۔ چنانچہ ابن کثیر جو صاحب تفسیر ابن کثیر ہیں، یہ بہت بڑے جلیل القدر اس زمانے کے یعنی 500 ہجری کے علماء میں سے ہے، تو وہ ان کا ایک قول نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں حدیث صوبان کے ضمن میں لکھا ہے، اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ قال الحافظ عماد الدین فی ھذا السیاق اے ولو حبوا علی الثلج اشارۃ الی ملک بنی العباس وفیہ دلالۃ علی ان المہدی یکون بعد دولت بنی العباس۔ اس سیاق یعنی ولو حبوا علی الثلج میں ملک بنی عباس کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں یہ دلالت ہے کہ مہدی دولت بنی العباس کے بعد آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے امام مہدی کا ظہور جو خلافت بنی عباس کے اختتام یا زوال کے بعد ہوگا، اور جیسا کہ ہم نے من یرتد منکم عن دینہ میں یعنی جو مرتدین کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حسن الصبا کی جماعت کے طرف، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے بیان میں ثابت کیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا آیت قرآنی سے ثابت ہوا تھا، اور اس کے بعد اسی آیت میں مہدی موعود علیہ السلام کا فرح میں پہنچنا، یہ بھی جو ہے من جانب اللہ ہی جو ہے نہیں تھا، اور احادیث سے بات ثابت ہوئی تھی۔ تو یہ ثابت ہو جانے کے بعد میں ان تمام لوگوں سے جو مہدی کے منتظر ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے مشکوک رہتے ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں ان باتوں پہ غور نہیں کرتے اور اپنے ایمان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جو لوگ مہدوی تھے اور مہدویت سے پلٹ کے امامانہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں، کیا یہ قیامت میں اس کا جواب دہ نہیں رہیں گے؟ بہرحال میں ان تمام مہدوی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رہیں اور اپنے عقیدے کو استوار کریں، اور جو لوگ مہدوی نہیں ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ کریں، اور جو لوگ مختلف قسم کے بہکاوے کرتے رہتے ہیں کہ مہدی موعود زمانے آخرت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، نہ کوئی حدیث اس سے تعلق رکھتی ہے، نہ قرآن کی آیت اس کے بارے میں کوئی بات اشارہ کرتی ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کو قیامت کے آثار میں ہی ڈھونڈیں گے تو یہ گمراہی نہیں تو کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں اس کے بعد کے جو بیان میں ہے وہ بالکل ایسی احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا
جس سے کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت سید محمد جیون پوری ہی مہدی موعود تھے، اور آپ کا اولو العزمی تمام مورخین نے اس کی گواہی دی ہے۔ بہرحال میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عقیدے پہ استوار رہیے اور مہدویت کا مطالعہ کیجیے، اور مہدویت کے تعلق سے تحقیق کر کے آپ لوگ پھر سے جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی طرف توجہ کیجیے۔ یہی میرا جو ہے کہنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔